وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 72 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی ٹیڑھے راستوں پر چل کر گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر حق تعالی ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 72. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر. کیا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں؟ پس عطیہ آپ کے رب کا بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سامعین کرام، بسا اوقات کسی چیز کے بدلے کوئی چیز مانگی جاتی ہے. عام طور پہ تعلیم یا تعلم کے سلسلے میں مزدوری ہم لوگ دیتے ہیں، یا کوئی سبق سیکھتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں. بھاری بھرکم فیسوں والے اسکول بھی ہیں، سامعین کرام موجود ہیں، اور ایسے والدین بھی موجود ہیں کہ جو ان کی فیسیں دینے کے اہل نہیں ہیں، اور تو لہٰذا وہ وہاں بھی اپنے بچوں کو نہیں بھجواتے. تو یہ ایک یعنی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگا جائے گا، ہم سے کچھ مانگا جائے گا. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ مالا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے بدلے تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے. تو سامعین کرام یہاں کیا ہے؟ ام تسألہم خرجن، کیا تم ان سے کوئی محنتانہ مانگتے ہو، کوئی خراج مانگتے ہو، کوئی معاوضہ مانگتے ہو؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ تم ان سے کچھ مانگتے ہو. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون،
کہ اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ کیا تم ان سے اس تبلیغ کے عوض، اس ہدایت کے عوض کوئی اجر مانگتے ہو اور وہ اس کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یعنی وہ نہیں ادا کر سکتے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام کی یہ ساری غور و فکر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق کا اتباع نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے۔ آخر جو گزشتہ آیت تھی اس میں تو یہ فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، میں نے تو ان کے سامنے ایک نصیحت پیش کی ہے، ایک خیر خواہی ہے، اس میں اس کے مان لینے میں ان کا اپنی عزت اور شرف ہے، اور تو اب یہ اپنی عزت، اپنی خیر خواہی، اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یا کیا وجہ ہے؟ آج کا جو سبق ہے کہ ام تسألہم خرجن، کہ آپ سے یہ مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی خراج، کوئی معاوضہ محنتانہ؟ فخراج و رب، یعنی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ فخراج و رب کا خیر، کہ آپ کے رب کا جو اجر ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس کے عوض آپ کو جو اجر ملے گا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ تو ان سے تو کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اے پیغمبر آپ تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، تو پھر یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ سب سے بہتر دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو اب آیت آ رہی ہے سامعین کرام، ترجمہ اس کا یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون، وہ اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں، ناکبون۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے، پیغمبر آخر کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، بنیادی دعوت پیغمبر کی کس طرف ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی نجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لینے میں ہے۔ میں بالکل کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کسی شک و شبے میں مبتلا ہوئے بغیر ان الفاظ پہ یقین لے آئیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، بندگی اس کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی ضرورت ہے کہ بندگی کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ کی انسان، تو وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اب بندگی کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ توجہ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مقصود ہے، اب ظاہر ہے کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب وہ راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں۔ ہمارے ذہن میں تھوڑا سا کچھ اور خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ٹیڑھے راستوں پر چلیں گے، ادھر ادھر کی ہانکیں گے اور ادھر ادھر کے اعمال کریں گے اور اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی سامعین کرام خرابی ہے جس کو دور کر لینا چاہیے۔ دیکھیں
انسان اور حق تعالی کے مابین صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ اس کی میں ابھی تفصیل کرتا ہوں، کی بھی ہے پھر کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انسان نے، مخلوق نے اگر خالق تک پہنچنا ہے، وہ راستے طے کرنے ہیں جو اس کے راستے میں حائل ہیں، تو وہ ضرور اس کو طے کرنا ہوں گے۔ کیا؟ کہ سیدھے راستے پر ضرور چلنا ہوگا، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، رب تو بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے سے اس کو مقصود حاصل ہوگا۔ اگر یہ ٹیڑھے راستوں پر چلے گا تو پھر تو نہیں پہنچ سکے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ انسان سامعین کرام دنیا میں آیا ہے، اس کا مقصود سیدھے راستے پر چلنے سے حاصل ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے۔ انسان دیکھیں دنیا میں آیا ہے تو سیدھا راستہ تو ایک ہے، صراط مستقیم، اور پھر باقی تمام راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ پھر جو ٹیڑھے راستے ہیں وہ سب کے سب ذاتی خواہشات پر منحصر ہے، یعنی آپ کی خواہش کا راستہ وہ ٹیڑھا ہوگا ہمیشہ۔ اگر کوئی انسان اگر یہ کہے کہ بھئی میں اپنی خواہش کی بنا ہدایات خداوندی کا اتباع کیے بغیر اپنی خواہش کی بنا میں سیدھے راستے یا اللہ تک پہنچ جاؤں گا، سیدھے راستے پر چلے بغیر اپنی مرضی سے میں چلا جاؤں گا، تو یہ جو ہے یہ تو ممکن نہیں ہے ایسا۔ دیکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، سیدھا راستہ ہم اپنی عقل سے کبھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ویسے تو یعنی دنیا میں جو لوگ بھی بس رہے ہیں، انہوں نے جو راستے اختیار کیے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے، بڑے بڑے مدبر لوگ ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو یہاں افلاطون سمجھتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون سمجھتا ہے، لیکن بنا ہدایت خداوندی اختیار کیے بغیر انسان اپنی عقل سے صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا۔ یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اگر ایسا ہوتا یا ہو سکتا تو پھر ہدایت خداوندی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان علینا للہدا، کہ ہدایت دکھانا، ہدایت دینا انسان کو یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب آدم کو اتارا جا رہا تھا زمین پر تو اس وقت آپ دیکھیں نا کیا بات چیت، کیا ڈائلاگ چل رہے تھے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ خالق نے مخلوق سے کہا کہ اہبطوا منہا، تم جاؤ یہاں سے، جاؤ اس مقام سے، جاؤ عالم ارواح سے، جاؤ عالم مادیات میں، وہاں تمہیں ایک جسم ملے گا۔ اب جسم ملے گا، قوتیں ملیں گی، اختیار ملے گا، ارادہ ملے گا، کرنے کی طاقت ملے گی ارادے کو پورا کرنے کی، لیکن تم نے اپنی مرضی سے وہاں زندگی نہیں گزارنی۔ میں اپنا راستہ خود تمہیں بتاؤں گا، پیغمبر کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ ہدایت جو ہے سامعین اکرام، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آیت ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا خلاصہ ہے، مغز ہے، دل ہے. تو اس میں یاسین سے کہا جا رہا ہے کہ انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے، خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ سامعین کرام اتنا اہم موضوع ہے، سامعین کرام اتنی اہم بات ہے، اور جتنی اہم ہے ہم نے من حیث القوم اس سے اتنی ہی غفلت اختیار کر رکھی ہے، اور اس کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اگر اس معاشرے میں رہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس انداز سے سوچ رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں غیب کا دعوے دار نہیں ہوں، غیب کے علم کا. لیکن ہر انسان کا عمل اس کے نظریہ زندگی کی شہادت دیتا ہے. جس حساب سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے اس کے نظریہ حیات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظریہ حیات کیا ہے، نظریہ زندگی کیا ہے. اب میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یہ یقیناً بظاہر مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یعنی کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے یا نہ کرے. عام طور پہ سامعین کرام کلمہ پڑھ کے کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جاتا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کو مقصود بنایا جائے، جس کو محبوب بنایا جائے. یہ تو کلمہ ہے. پڑھ رہے ہیں ہم، مطلب اس کا میں نے بیان کر دیا، انشاءاللہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. وہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی بات ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی نفسانی باتوں کو مان رہے ہیں. آج ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ من چاہی زندگی گزار رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے. تو بھئی یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ جو حقیقت میں ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وہ کلمہ آپ کو میں بتاؤں؟ جی ہاں، آپ نے تو یقیناً کہہ دیا کہ ہاں بتائیے کہ کون سا کلمہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک زبان حال سے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم اس وقت دو کلمے پڑھ رہے ہیں، ایک زبان قال سے اور ایک زبان حال سے. زبان قال سے تو ہم وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو کہ کلمہ توحید ہے، جو کہ کلمہ شہادت ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ شہادت ہے، زبان سے تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں. لیکن زبان حال سے کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیں. اشہد اللہ الہ الا نفسی، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود میرا نفس ہے. اور زیادہ اس میں مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وَمِنَ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے باوجود علم کے.
تو کیا ایسا کلمہ ہم زبان حال سے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے عملاً اپنے نفس کو اپنا معبود ٹھہرا لیا ہے، اپنے نفس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک یہ بات سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینی چاہیے، اس میں ہدایات موجود ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں، لیکن میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس میں سے اکثر لوگوں نے اس کتاب کو کتاب قرأت بنا رکھا ہے، کتاب تلاوت بنا رکھا ہے، لمبی چوڑی تلاوتیں کریں گے، لمبی چوڑی تلاوتیں سنیں گے، ناظرہ قرآن پڑھیں گے، ترجمے پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، اس سے ہدایت نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ بہت توجہ کے قابل ہے، اور دیکھیں اس میں اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر غلط راستوں کو ہم لوگ اگر غلط اور ٹیڑھے راستوں پر چلے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ دیا تو ہم پہنچ جائیں گے۔ ہمارے بعض عالم اور علماء ہمیں میٹھی گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی تم میں تو الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ تم مسلمان ہو اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، بڑے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض چھوڑیں اس بات کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یا کلمے سے کلمہ پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی ہے، اور اس کی بڑی مثال جو ہے سورہ عصر ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، مگر وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ وہاں تو 4 شرائط ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کی آپس میں ایک جماعت بنا کے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور حق پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ تو عمل جو ہے سامعین کرام، ایمان، وہ ایمان ہی کیا جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ دیکھیں ہر انسان اپنے ایمان کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ یقین۔ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا جوان، ہر ایک اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس میں تو کوئی وہ ایسا لفظ نہیں کہا ہے نا جس سے آپ ناراض ہو جائیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ ایمان والے اپنے یقین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور بے ایمان لوگ جو ہیں اپنے بے یقینی کے لحاظ سے جو ہے، بے ایمان کا مطلب بے یقین، آپ کا یقین ہی نہیں ہے اپنے مقصود پہ کہ میرا مقصود کیا ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا معبود کون ہے، حقیقی معبود، تو پھر تو آپ یقین نہیں ہے، تو پھر باقی رہ گیا نفس۔ تو نفسانی، یہ تو آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ نفسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں مرد، لڑکا لڑکی، اس کی شادی ہوتی ہے، اب لڑکا اپنے اخلاق اور اپنے یقین اور تصورات کے مطابق بیوی سے سلوک کرتا ہے، وہ شریعت سے ہدایت نہیں لیتا۔ بعض اوقات سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے، وہ منہ جو ہے بسول لیتا ہے بیوی سے کہ یہ کیا ساری ہنڈیاں خراب کر دی۔ بعض اوقات جو ہے بیوی سے بے خیالی میں روٹی جل جاتی ہے، وہ پھر منہ بسول لیتا ہے کہ یہ کیا پکایا ہے، یہ ٹیڑھی روٹی اور جلی ہوئی روٹی، میں جا کے باہر کھا لیتا ہوں، تم کھاؤ یہ روٹی۔ ایسا ہوتے ہیں شوہر حضرات جو ہیں، نازک طبع اور نازک مزاج شوہر بھی ہوتے ہیں سامنے کرام، معمولی سی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، شوہر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، عام طور پہ
خدا تو مطلب کیا مرد اور کیا عورتیں، ہر کوئی ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے۔ میں تو اس وقت شوہر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ الگ پھر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بات بات پہ مطلب بیوی سے ناراض ہونا، اصل بات یہ نہیں ہے، یعنی کسی ہم زندگی کے کسی پہلو میں شریعت کا اتباع نہیں کر رہے۔ اب شادی جو ہے یہ تو کچھ حقوق زوجین ہوتے ہیں، کچھ مرد کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ عورت کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، تو یہ تو شریعت نے اس کی بات مقرر کر دی ہے۔ بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شوہر ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شوہر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ شوہر جو ہے بیوی کے لیے، بیوی کو وہ حقوق نہیں دیتا، اس کے مار پیٹ اور یہ اور وہ۔ کل ہی میں خبریں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک کسی نے یعنی گھر والوں نے مل کے اپنی بہو کی زبان کاٹ ڈالی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا نہیں ہوتا بیویوں کے ساتھ، بیچاری بچیاں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تو یہ، پھر بیویاں جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، بس چھوٹی سی بات کو ایشو بنا لیں گی اور منہ بسول لیں گی، اور وہ ایشو نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں۔ تم نے مجھے فلاں، یعنی شوہر نے کپڑے ہوں گے اس کے پاس، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے تو نیا سوٹ لینا ہے، یہ پرانے کپڑے تو میں نہیں پہنتی۔ ایسی ذمہ داری تو شوہر پہ نہیں ہے، نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد نیا سوٹ، نیا فیشن، چلو بھائی چلتے ہیں، پھر جو ہے منہ بسول لیں گی۔ یہ یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا شوہر اور کیا بیویاں، ہم سب مل کے قومی، کیا ماں کیا باپ کیا بیٹے کیا بیٹیاں، ہم سب اپنے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے مضمون کو عام کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صراط مستقیم کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں رک کے جو ہے سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے اپنے تبلیغ کے عوض کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، سو آپ کے رب کی بخشش جو ہے وہ تو سب سے بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ انہیں بلانے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. Or are you asking them for a payment? The revenue from your Lord is better, and He is the best of providers. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. You are inviting them to a straight path. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔